ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی الذین اصطفی، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البروج آیت نمبر 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بروج کی یہ اواخر میں کچھ آیات ہیں جن کے بارے میں عرض کریں گے۔ جیسے کہ آپ سب اس حوالے سے جانتے ہیں کہ قرآن کی یہ جو مختصر صورتیں ہیں زیادہ تر کا فوکس قیامت پر ہے، اور اصول دین کا جو تیسرا حصہ ہے قیامت اس پر ہے، اور زیادہ تر لوگوں کو متوجہ کرانے کے لیے کہ اے انسانوں، اس زندگی کے بعد ایک اگلی زندگی ہے۔ جیسے کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ خلقتم للبقاء لا للفناء، اے انسانوں آپ بقا کے لیے خلق ہوئے ہیں، فنا ہونے کے لیے نہیں۔ تو زیادہ فوکس اسی بات پر ہے، اور جس چیز سے غافل ہے انسان وہ بھی یہی ہے۔ جو چیز انسان کو مشکل لگتی ہے وہ یہی ہے، جیسے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی کے لیے آئندہ کے لیے جو کچھ اسے کرنا پڑتا ہے وہ مشکلات کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی بھی اسی زندگی میں جو انسان اپنے بعد والے حصے کو سنوارنا چاہتے ہیں، بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو زندگی کے پہلے حصے میں ان کو حتماً مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اوقات کرنے پڑتے ہیں، خاص قسم کی صلاحیت حاصل کرنی پڑتی ہے۔ جب وہ صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اب فرض کریں کوئی بندہ قیامت کا قائل بھی نہ ہو، اسی زندگی میں صرف اور صرف یہی زندگی ہے۔ اب اسی زندگی میں وہ شخص چاہتا ہے کہ اس کا کل، اگلا ہفتہ، اگلا مہینہ اور بعد والے ایام اچھے گزرے، تو حتماً آج اس کو اپنے اوپر کچھ سختیاں کرنی پڑیں گی۔ مثال کے طور پر اگر کچھ مال والا ہے، تھوڑا سا کچھ اموال اس کے پاس ہے، تو بچت کرنی پڑے گی۔ وعلیکم السلام۔ مناسب انداز میں اس کو اپنا مال کو دھیان سے خرچ کرنا پڑے گا کہ کل کیا رہے۔ وہ سوکھر یقیناً آج اپنے آپ کو روکے گا بہت ساری چیزوں سے، تو تب ہی کم خرچ کرے گا۔ اگر لا علم ہے تو علم حاصل کرے گا، اگر بے صلاحیت ہے، اگر کسی ہنر سے ناآشنا ہے تو ہنر سیکھے گا، آج اپنے آپ کو سختی میں رکھے گا، سیکھنے کی سختی میں، کل کے لیے آسانی ہوگی۔ اس سے سادہ مثال لے لیں، اگر آج گندم بوئے گا تو 6 مہینے بعد آسانی میں رہے گا۔ بس یہ ایک پکا فارمولہ ہے خدائے کریم کا کہ
پہلے کچھ کرنا پڑتا ہے، مشکلات سہنی پڑتی ہیں، پھر آسانی ہوتی ہے۔ قرآن میں جو کہ حقیقت بیان کرنے کے لیے آیا ہے، اس سے بڑھ کر خدا کریم نے پکے فارمولے بطور فارمولے یعنی جیسے آپ کے پاس مثلا یہ فارمولہ ہے کہ جب پانی کو گرم کیا جائے اس میں پتی ڈالی جائے، چینی ڈالی جائے، دودھ ڈالا جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ چائے کی صورت اختیار کر لیتا ہے وہ سلسلہ۔ اسی طرح پکے قوانین ہیں خدا کے، کہا کہ ان مع العسر یسرا۔ پھر بھی ممکن ہے سمجھ نہ آئی ہو کسی کو، فوراً کہا فإن مع العسر یسرا، کہ یہ تو پکی بات ہے کہ اوکھ کے ساتھ ہی سوکھ ہوتا ہے۔ کبھی خدا کریم نے یہ نہیں کہا کہ اوکھ کے بعد سوکھ، کہا ہے کہ مع العسر، یعنی یہ دو جڑواں ہیں۔ بعد میں اگر ہو تو پھر بھی خدا کریم ممکن ہے کہ کہے کہ کسی کو بعد والی چیز حاصل ہو، کسی کو نہ ہو، لیکن خدا کریم نے یوں فرمایا مع العسر، ان مع العسر فإن مع العسر یسرا، یعنی ساتھ ہے، یعنی یہ ہے اور وہ نہ ہو نہیں ہو سکتا، وہ ہو اور یہ نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پس جب یہ سلسلہ ہوگا تو اس کا نتیجہ بھی ہوگا۔ پس ہماری زندگی اس لحاظ سے وہ ابتدائیہ ہے جس کو انجام دینے کے بعد، جس میں کمانے کے بعد دوسری زندگی میں آسانی ملے گی۔ یہ چیز ہے جو خدا کریم ہم انسانوں کو بتانا چاہتا ہے۔ ہم انسان ابھی اس زندگی میں، یہ جو موجودہ زندگی ہے، اس میں بھی نکمے واقع ہوئے ہیں اور اس فارمولے پر اس طرح عمل نہیں کرتے جیسے کہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے سارے انسان کل کے لیے تیاری نہیں کرتے، سب انسان اپنے آپ کا آج کا قربان کر کے کل کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، پڑھنے والے پڑھتے نہیں ہیں۔ اور یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، پورے جہان کا مسئلہ ہے، پورے جہان کا مسئلہ ہے۔ آپ کہیں کہ بھائی پاکستان کے بچے ایسے ہیں، یا سعودیہ کے بچے ایسے ہیں، یا انڈیا کے بچے ایسے ہیں، یا مثلا ہمارے مشرقی لوگوں کے، نہیں، آپ جاپان میں بھی جائیں بچوں کو پڑھائی کا شوق نہیں ہے۔ چھٹی والے دن کیا ہوتا ہے، اگر چھٹی ہوتی ہے جب سیٹی بجتی ہے تو نعرے لگتے ہیں سارے، اللہ ہو گئی چھٹی، ہاں خوشی سے۔ اگر استاد جس دن نہ آئے تو اس دن بھی کیا ہوتا ہے، ہاں پتہ چلے آج فلاں پیریڈ کا ٹیچر نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے، اندر سے خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ کوئی ایک جگہ کی بات نہیں ہے، یہ پورے جہان کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اوکھ ہے، اچھائی ہے، اوکھ ہے، اور مشکل مرحلہ ہے، اور مشکل مرحلے کے بعد ہی خدا کریم نے سوکھ رکھے ہیں۔ ایک پکا فارمولہ ہے۔ دنیا کی زندگی تو خدا نے ہمیں دی اسی لیے ہے کہ ہم آخرت کی ایک تصویر دیکھیں، کہ جیسے یہاں کمانا ہے اور کھانا ہے، پرلی زندگی میں بھی کمانا ہے، یعنی یہاں سے ابھی کمانا ہے۔ آج کا دن آج ہے، کل والی زندگی کل ہے۔ آج کی پوری زندگی کو آپ ایک دن شمار کریں کہ یہ آج ہے، آج کچھ سیٹ کرنا ہے تو کل اس کو ہم نے پانا ہے۔ یہی فارمولہ ہے جس کی وجہ سے خدا کریم انسانوں کو متوجہ کرا رہا ہے کہ انسانوں، آپ دنیا میں بھی کمزوریاں دکھاتے ہیں، یہاں پھر کچھ ادھر ادھر سے یہ کر وہ کر غلط کر، کوئی کہیں سے چھین لے، کچھ دن بھوک گزار، کچھ دن اوکھا گزار، کچھ اس طرح گزارا آپ کر جائیں گے۔
آخرت میں ایسے نہیں ہے، وہاں گزارے والا کھاتا بالکل بھی نہیں ہے، مانگے تانگے کا سودا وہاں نہیں ہے، جو انسان جو کچھ کمائے گا وہی پائے گا۔ چونکہ انسان اتنا غافل ہے، خدا کریم نے اتنی تاکید کی ہے آخرت کے مسئلے پر۔ ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آخری صورتیں قرآن کی زیادہ تر ان کا فوکس قیامت پر ہے، اور ابھی جو صورت ہم سورہ بروج پڑھ رہے ہیں اور اس کی آخری آیات میں ہیں، تو یہاں بھی خدا کریم نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ انسانوں آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے، چاہے آپ جتنے بھی طاقتور ہوں، چاہے آپ جتنے بھی پرزور ہوں، لیکن آپ نے ادھر سے چلے جانا ہے، اور آپ کا واسطہ کس کے ساتھ ہونا ہے؟ خدا کریم کے ساتھ ہونا ہے، اور پھر آپ نے وہی کچھ پانا ہے جو آپ نے یہاں کمایا ہے۔ کمائی کا دن ہے، اب یہ زندگی ہماری کمائی کی، جیسے کہ کوئی بھی آج کا دن کل کے لیے کمانے کا دن ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے لے کر بڑی مثالوں تک سب یہی ہے کہ جو آپ آج کر رہے ہیں، اس کو دنیا کے حوالے سے ہی دیکھ لیں تو آپ کل وہی پائیں گے جو آج کیا ہے۔ اگر آج فرض کریں بندہ رات کو نہیں سویا ہے تو کل کا دن اس کا کیسا گزرنا ہے؟ تو کسی کو معلوم نہیں ہے بھائی، کوئی بندہ ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ اگر کوئی رات کو نہ سویا ہوا ہو تو اگلے دن اس نے کیا کرنا ہے؟ تو کچھ بھی وہ صلاحیت اس میں نہیں رہنی ہے، اس نے وہ کچھ کر نہیں سکنا ہے جو انسان تازہ دم ہوتا ہے اور سو کر جاتا ہے۔ آج اگر کسی نے کمایا نہیں ہے تو پھر کل اس کا کیسا گزرے گا وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اگر کسی نے گندم بوئی نہیں ہے تو وہ اس کا کل کیسا ہوگا اگلے 4-5 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، تو سب کو پتہ ہے۔ اگر کوئی پڑھا نہیں ہے تو پھر اس کا آئندہ کیسے ہوگا؟ یہ چیزیں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس ترتیب سے نہ ہو۔ تو خدا کریم بھی یہی کہتا ہے کہ انسانوں اس زندگی کو اس طرح لیں کہ یہ کمائی کا ٹائم ہے اور اس میں کچھ بنائیں، اور وہ یہ ہے کہ جسم کے لیے نہ بنائیں۔ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کہتے ہیں ہم بڑا کما رہے ہیں، بڑا کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو خدا کریم فرماتا ہے کہ جو آپ جسم کے لیے کمائیں گے تو جسم نے تو ادھر ہی رہ جانا ہے، جسم تو آپ کا اتر جائے گا، جسم تو لباس ہے، یہ اس زمین کے لیے آپ کو لباس دیا گیا ہے، جسم یہ تو ادھر ہی رہ جانا ہے۔ جس چیز نے آگے جانا ہے وہ جسم نہیں ہے، وہ آپ کا روح اور اندرون ہے، اور وہ جو چیز ہے جو جسم میں کچھ ڈالیں، اس میں مثلا علم ڈالیں، معرفت ڈالیں، سخاوت ڈالیں، کرامت ڈالیں، بخشش ڈالیں، اچھائی ڈالیں، یہ چیزیں ڈالیں تاکہ پرلی سائڈ پہ آپ کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں، نور موجود ہو، اور اس نور کی مدد سے آپ اس جو وہ زندگی ہے غیر مادی زندگی اس میں انجوائے کر سکیں اور وہاں کو اچھی طرح نبھا سکیں، وہی جنت ہوگی۔ اور جو بندہ یہاں سے خالی جائے گا، جو بندہ نہیں یہ کام کر کے جائے گا، اپنے اندر وہ نور نہیں لے جائے گا، تو خدا کے نور سے اس نے جلنا ہی ہے، وہی خدا کا نور اس کے لیے جہنم بن جائے گا، اور وہی جہنم ہے اور اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 17 میں ہم پہنچے ہیں، اور یہاں خدا کریم پھر انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ کہتا ہے کہ حل اتا کا حدیث الجنود، اے نبی کیا آپ نے سنی ہے، کیا آپ تک پہنچی ہے، کیا حدیث الجنود وہ لشکروں کی کہانی، لشکروں کی کہانی پہنچی ہے آپ تک؟ خب لشکروں کی کہانی وہاں عربوں میں مشہور تھی پہلے سے، کیونکہ اس زمانے میں کتابیں یا یہ وسائل جو آج کل ہمارے پاس موجود ہیں اس انداز میں موجود نہیں تھے۔ کسی ایک شخص کے پاس ہزاروں لاکھوں میں کسی ایک کے پاس کوئی کتاب ہوتی تھی، اور وہ بھی کتاب کس قسم کی کہ جو ایسے چمڑے کے بنائی ہوئی شیٹوں پہ لکھی ہوئی کچھ نہ کچھ ایسے خطوط ہوتے تھے۔ تو کس طرح پچھلی تاریخ منتقل ہوتی تھی؟
پچھلی تاریخ کو منتقل کرنے کا طریقہ قصے اور کہانیاں تھیں۔ رات کو بیٹھتے تھے لوگ، ٹائم بہت وافر ہوتا تھا۔ جو پرانے لوگ ہوتے تھے ان سے بڑی دلچسپی سے لوگ قصے سنتے تھے، اور یہ بات آج سے تقریباً 100-150 پہلے سال تک بھی چلتی رہی ہے، ایسے ہی چلتی رہا ہے۔ اور لوگ راتوں کو ان کا، اور یہ ٹی وی والا مشغلہ نہیں ہوتا تھا، یہ موبائل کا مشغلہ نہیں ہوتا تھا، یہ جو آج کل کے مشاغل ہیں یہ نہیں ہوتے تھے، بڑا ہی وافر ٹائم ہوتا تھا، اور لوگ پرانے اور تجربہ کار انسانوں کو بڑے احترام سے بٹھاتے اور ان کی باتیں سنتے تھے، وہی تاریخ ہوتی تھی۔ تو اس طرح پچھلی تاریخ منتقل ہوتی تھی اگلی نسلوں تک، اور اس طرح خدا کریم اب نبی کو یہ سوالیہ انداز میں کہہ رہا ہے، حالانکہ یعنی ہے یہ کہ حتماً پہنچی ہے یہ بات۔ کیا پہنچی ہے؟ حال اتاک حدیث الجنود، اے نبی آپ تک وہ لشکروں کی باتیں پہنچی ہیں، لشکروں کی کہانیاں پہنچی ہیں، سنی ہیں؟ کون سی؟ پھر خود ہی فرما دیتا ہے، فرعون و ثمود، فرعون کی باتیں، فرعون کی کہانیاں، فرعون کے قصے، سمود کے قصے۔ خب یہ اسی علاقے کے ہیں۔ عرب جو ہے وہ مصر تک آتے جاتے تھے، مصر، شام، مصر تھوڑا سا ساتھ ہی بن جاتا ہے، اسرائیل کے ساتھ اس کا بارڈر بھی ملتا ہے، یعنی اردن کے ساتھ مصر ہے۔ حالانکہ مصر افریقہ میں ہے، یعنی جو بر اعظم افریقہ ہے مصر اس کا حصہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے جو آخری ساحلی علاقے ہیں ادھر کے ساحلی علاقوں سے ملتے ہیں اپنے اردن کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ۔ اور اسرائیل جو ہے اس نے پچھلے سالوں میں کم از کم 4-5 ملکوں کے جتنے بھی آس پاس کے ایریا ہیں سب اس نے قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور ابھی تک اس کے پاس ہے۔ اردن کا حصہ ہے کچھ، مصر کا حصہ ہے کچھ، شام کا حصہ ہے، لبنان کا حصہ ہے، اور ادھر اور کون سا ملک ہے؟ بس یہ 4 ملک ہیں۔ ان 4 ممالک، فلسطین تو سارے ہی اس نے ویسے ہی لے لیا ہوا، فلسطین کا جو پہلے فلسطین تھا اور اب اس میں اسرائیل درمیان میں رکھ کر انہوں نے اس کو پھیلانا شروع کیا، اور ایک جنگ ہوئی 1968 میں اس نے یہ سارے ان ملکوں کے ایریاز قبضے میں لے لیے، اور ابھی تک اس کے پاس ہے، اور وہ دے بھی نہیں رہا ہے، اور کوئی اس کو کہنے والا بھی کچھ نہیں ہے، اور وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے بھی آگے بڑھانا ہے۔ بہرحال تو کہنا یہ تھا کہ یہ مصر اور مصر کی حکومتیں اور مصر کے سلسلے، یہ ایک چیز تھی جہاں حضرت یوسف کا قصہ بھی اسی کنعان، یعنی یہ ایریا، یہ جو فلسطین کے آس پاس میں یہ بنتا ہے، یہاں سے حضرت یوسف کے بھائی جاتے تھے مصر میں وہ لینے کے لیے، گندم لینے کے لیے، یا وہ تاجر قافلہ جو حضرت یوسف کو خود لے کر گیا تھا وہ بھی اسی علاقے سے اپنے تجارت کے سلسلے میں جا رہا تھا کہ حضرت یوسف ان کے ہتھے آ گئے، اور پھر ان کو وہ لے گئے وہاں اور بیچا مصر کے بازار میں، یعنی قریب علاقہ ہے۔ بس یہ اس علاقے کی ساری باتیں موجود تھی اس ایریا میں، اس میں حجاز میں، اور یہ جو مکہ، مدینہ، طائف اور یہ علاقہ تھا سارا اس ایریا میں مشہور تھی۔ تب خدا کریم نبی کو اس طرح فرما رہا ہے کہ حال اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، اتنی سی بات کر کے چھوڑ دیتے، کیونکہ قرآن کے باقی حصوں میں یہ قصے بڑی تفصیل کے ساتھ، مناسب تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، فرعون کا قصہ بھی اور ثمود کا کہ انہوں نے کیا کیا۔ فرعون کے قصے میں آپ جانتے ہیں کہ کیسے، اشارہ یہ کرنا ہے کہ کیسے وہ دنیا میں قادر تھے، بہت ہی سخت قسم کے حاکم تھے، پوری دنیا میں شہرہ رکھتے تھے، مشہور تھے، اور کوئی ان کے سامنے سر اٹھا کے نہیں رہ سکتا تھا۔ ملکوں میں سے سارے ملک باج گزار تھے، سارے ملک مصر کے باج گزار تھے، فرعونوں کو آ کر اپنا سالانہ جزیہ اور یہ باج ادا کرتے تھے، جسے آج کل کی زبان میں آپ بھتہ کہہ سکتے ہیں، وہ بھتہ اپنا دیتے تھے، تب ان کو امن اور سلامتی کے ساتھ رہنے کی اجازت ہوتی تھی۔ تو مشہور تھے یہ، لیکن اب کدھر ہیں وہ، یا کیا ہو گیا ان کے ساتھ؟
ختم ہو گئے، چلے گئے، وہ سارا ان کا دندنا اور وہ جو انہوں نے اتنی ہیبت قائم کی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری خاک ہو گئی ہے اور ہوا میں اڑ گئی ہے۔ تو وعلیکم السلام۔ اور اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ ان کا سامنا خدا کے ساتھ ہے اور اب انہوں نے اس کیے کا جواب دینا ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ تو اے اللہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ لوگ اتنی کہانیاں سنتے ہیں، فرعون کی داستان ان کو پتہ ہے، سمود کا قصہ ان کو پتہ ہے، اور بھی قومیں جو یہاں گزری ہیں ان کے سارے کارنامے پتہ ہیں، اور حتیٰ کہ سعودی عرب میں جب آپ شام کی طرف جائیں تو وہاں ان قوموں کے آثار ابھی بھی موجود ہیں جن پر باقاعدہ آسمانی عذاب آئے ہیں۔ آسمانی عذاب جو آئے ہیں جن قوموں پر، ان کے آثار ابھی بھی سعودی عرب کے اس میں موجود ہیں، اور لوگ باقاعدہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہ تاریخی سلسلے جہاں سمود رہتے تھے، جہاں عاد رہتے تھے، پہاڑوں کو کھود کر کس طرح انہوں نے اپنے مکان بنائے ہوئے تھے، یہ سارے ابھی بھی موجود ہیں۔ تو ان کے لیے یہ چیزیں بہت واضح تھیں کہ کس طرح یہ لوگ نابود ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے اللہ کہ یہ لوگ مان کے پھر بھی نہیں دے رہے؟ قریش پھر بھی نہیں مان رہے، نبی اتنے سال ان میں رہ کر، اتنی تبلیغ کر کے، اتنی باتیں بتا کے، اتنا قرآن کا معجزانہ کلام پیش کر کے بھی آگے سے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ خدا کریم خود ہی اس کی وضاحت فرما دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ جو کفر برت رہے ہیں ان کا اور کام ہی نہیں ہے۔ کیا کام ہے؟ کہ بس جو آپ کہتے ہیں وہ غلط ہے، جو آپ کہتے ہیں وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے، ہم نہیں مانتے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ رٹ لگانا کہ میں نہیں مانتا، ہاں، یہ تو اس شاعر کا ایک بہت اچھی نظم ہے۔ کس کو یاد ہے کہ کس کی نظم ہے؟ میں نہیں مانتا اس صبح بے نور کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ ہاں، یہ فیض کے ساتھ ایک اور شاعر بھی تھا، یا فراز ہے یا فیض ہے، انہی میں سے کسی ایک کی یہ ہے کہ بہت اچھی وہ نظم ہے، انشاءاللہ کبھی دیکھنے کا موقع ملے۔ اور ہمارے ایک ابھی تو وزیر اعظم ہیں، وہ بڑی سناتے ہیں اور یوٹیوب پہ موجود ہوگی، آپ کبھی لکھیں میں نہیں مانتا، پھر دیکھیں کیسے وہ سر کے ساتھ سنا رہے ہیں، بڑی سر کے ساتھ۔ یہ جو ابھی ہمارے وزیر اعظم ہیں یہ سر کے ساتھ یہ نظم پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں، اور کچھوں کو ہنساتے ہیں اور کچھوں کو، ہاں، شاعر کو تو وہاں رلاتے ہوں گے قبر میں، باقی سب کو ہنساتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ لوگ جو کفر برت رہے ہیں یہ جھٹلانے کے علاوہ ان کا کام ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ جان لیں واللہ من ورائہم محیط، جان لیں کہ اللہ دوسری طرف سے کیا ہے؟ ان پر محیط ہے۔ یہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ کہیں باہر جا رہے ہیں یا کہیں دور ہیں یا کہیں دسترس سے باہر ہیں اور یہ شاید نکل جائیں، کہیں اور چلے جائیں یا کچھ اور کر لیں، یا خدا کو جو ہے کیا کر لیں؟ شکست دے دیں یا اپنا کوئی راستہ نکالیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ ان پر محیط ہے۔ محیط کا مطلب ہے احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی ہمارے ساتھ ہے اور ہماری ساری کارروائی کو دیکھ رہا ہے اور ان کی کارروائی کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پچھلی بات کو تھوڑا سا خدا کریم کہتے ہیں چلیں اس چھوڑیں، ایک بات یہ بھی ساتھ سن لیں۔ بل جب آتا ہے تو یہ اضراب کے لیے ہوتا ہے۔ اگلے جملے میں، اگلی آیت میں خدا کریم نے فرمایا بل آپ انشاءاللہ جو پڑھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں، جو پڑھیں گے تو جانتے ہیں کہ یہ اضراب کے لیے ہوتا ہے، پچھلی کلام کو روکنے کے لیے، کہ پچھلی بات کو، پچھلی کلام کو، پچھلی ساری چیز کو چھوڑیں، روکیں، یہ بات سنیں۔ بل ہوا قرآن مجید، اے انسانوں یہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جس کو آپ جھٹلا رہے ہیں، یہ عام چیز نہیں ہے، یہ قرآن ہے، قرآن ہے، اور وہ بھی مجد والا قرآن۔ اور مجد قرآن کا اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ تاریخ کے رخ پہ موجود ہے،
تاریخ میں موجود ہے اور سب کے سامنے ہے، کافروں کے سامنے ہے، دوسروں کے سامنے ہے، دنیا کے سارے علماء کے سامنے ہے، اور اس کے مقابلے کے لیے یا اس کو جھٹلانے کے لیے کوئی بندہ ہاتھ کھڑا نہیں کر رہا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ قرآن میں بتائی ہوئی باتیں غلط ہیں، قرآن میں بتائی 1400 سال پہلے ذکر کی ہوئی باتیں۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی دوسری نہیں ہے جو پرانی نہ ہو، اس کی کلام پرانی نہ ہو، اس کی بات پرانی نہ ہو۔ اگر 100 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے تو حتماً ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتاب پرانی ہے۔ آپ اگر پڑھنے والے ہیں تو آپ کو پتہ، اس لیے کہ اس میں باتوں کا انداز، اس میں جو باتیں لکھی ہوں گی وہ یا تو تاریخ کا حصہ ہوں گی یا کچھ ایسی ہوں گی جو آپ کو حتماً لگے گی کہ یہ پرانی ہے، یا کلام کا انداز ہی اصلاً ایسا ہوگا، یا یہ ہے کہ بات ہی غلط ہوگی۔ وہ پرانے زمانے میں سائنس میں اس وقت ایسے ہوتا ہوگا۔ اب مثال کے طور پر فرض کریں کہ کسی کہانی میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں اس وقت ہم جاتے تھے اور پانی اس طرح بھرتے تھے، تو کیا ہے کہ یقیناً اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب اور طریقہ آ گیا ہے۔ لیکن قرآن نے اتنی کلی باتیں کی ہیں، اتنی کلی باتیں کی ہیں کہ جو یونیورسل ہیں، کائناتی ہیں، یونیورسل ہیں، یعنی پہلے بھی اسی طرح تھا، اب بھی اسی طرح ہے، آگے بھی اسی طرح ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے مصادیق پر فوکس نہیں کیا ہے، کلی بات کی ہے، ایسی باتیں کی ہیں جو کلی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سائنسی حقائق قرآن نے بیان کیے ہیں وہ اٹل ہیں، کیونکہ خدا کے پیدا کردے ہیں، پہلے بھی اس دن بھی ایسے تھے، آج بھی ایسے۔ آسمانوں سے پانی کس طرح نازل ہوتا ہے، کس طرح یہ چیزیں ساری بنتے ہیں۔ لوگوں کو کیا پتہ تھا کہ یہ آسمانوں میں بادلوں کو ادھر ادھر لے آنے والے کون ہیں، کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ تو خدا کریم نے یہ ساری باتیں کہ ہواؤں کے ذریعے کس طرح ہم یہ بادلوں کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لے کے آتے ہیں، اور یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے، یا جیسے کہ زمین سے پیدا کرنے کے لیے کس انداز میں کیا کیا مراحل ہوتے ہیں، یا انسانوں کے پیدا کرنے میں جو مراحل خدا نے ذکر کیے خود وہ سائنسدانوں کے لیے کیا ہیں، بڑے ہی تعجب آور ہیں کہ یہ 1400 سال پہلے کس کو پتہ تھا۔ اس وقت یہ آپ کے یہ جو آج کل ہے کیا کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ وغیرہ، یہ تو نہیں تھی کہ کسی نے دیکھا ہو کہ کون کون سے مرحلے انسان کے پیٹ میں گزرے ہیں، لیکن قرآن نے ان مراحل کو اس زمانے میں بیان کر دیا، اور آج وہ دیکھتے ہیں کہ واقعاً اسی طرح ہی ہے جیسے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا۔ یا اور کتنے سائنسی حقائق ہیں جو موجود ہیں، جو جیسے جیسے زمانہ آتا جا رہا ہے تو یہ پرت کھلتے جا رہے ہیں اور سامنے آتی جا رہی ہیں یہ باتیں۔ فی لوح محفوظ، یہ بڑی مہم بات آئی ہے، فی لوح محفوظ، کہ قرآن لوح محفوظ میں ہے، یعنی یہ چیز ابھی آپ کے سامنے جو پیش ہو رہی ہے ابھی سے نہیں ہے، یہ ایک محفوظ لوح میں ہے، پہلے سے درج ہے۔ اب اس کو کیسے سمجھا جائے، یہ بہت مشکل چیز ہے۔ لوح محفوظ کو کیا سمجھا جائے، کیا چیز ہے لوح محفوظ؟ اس بارے میں جو سادہ سی وہ کہانی ہے، جو سادہ سی سمجھ ہے، وہ تو یہی ہے کہ کوئی لوح کہتے ہیں اس ایک شیٹ کو، یا ایک تختے کو، یا ایک ایسی برابر کی کوئی چیز ہو جس پر لکھا جائے، تو اس کو لوح کہتے ہیں۔ اور محفوظ تو محفوظ ہے، یعنی اب محفوظ کس لحاظ سے، 20 لحاظ سے محفوظ ہو سکتی ہے کہ اب خدا کریم نے کس لحاظ سے محفوظ کہا ہے، آیا وہ کسی غزان سے محفوظ ہے، یا کسی اور حوالے سے، یا مٹنے سے محفوظ ہے، یا کسی جو بھی حوالہ ہے محفوظ کا، بہرحال ہے محفوظ، ہاں جی محفوظ ہے۔ اچھا لوح محفوظ یہ تو سادہ سا ہے کہ ایک وہاں لوح موجود ہے، بہت ہی محفوظ ہے، یعنی جیسے کہ آپ کسی بھی چیز کو محفوظ کرتے ہیں کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یعنی اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا ہے، کوئی اس میں یہ کہ اس کو کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے، یہ مراد ہو۔ جیسے آپ کا کوئی سامان ہو، مال ہو، تو آپ اس کو محفوظ کرتے ہیں، تو
پتہ نہیں کیا کیا مراحل کر کے اس کو محفوظ کرتے ہیں. اب وہ بھی لوح محفوظ ہے. آیا اسی طرح ہے کہ ایک تختہ سا ہے, وہاں خدا کریم نے ساری باتیں لکھ دی ہیں, ان میں سے قرآن بھی وہاں لکھا ہوا ہے, اور وہی قرآن وہاں جو لکھا ہوا ہے وہ ہمارے پاس خدا کریم نے اتار دیا ہے اور بھیج دیا ہے. اس طرح یہ تو سادہ سا یہی اکثر مفسرین اسی چیز کو ہی بیان کرتے ہیں کہ اس طرح ہے کہ یہ لوح محفوظ میں ہے, یعنی ایک کوئی جگہ ہے, کوئی چیز ہے جس پہ ساری بات لکھی ہوئی ہے. لیکن یہ بہت سادہ معنی ہے, اور اس کو اس طرح ہم معنی کر تو سکتے ہیں, لیکن یہ کوئی مناسب معنی ایسے لگ نہیں رہا ہے کہ اس طرح ایک چیز ہے جو لکھی ہوئی ہے وہاں, اور وہاں سے اٹھا کر ہمیں بھیج دی گئی ہے. لوح محفوظ میں ساری چیزیں لوح محفوظ میں ہیں, قرآن اس کا حصہ ہے. پوری کائنات جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے, پوری کائنات ہی لوح محفوظ میں ہے. لوح محفوظ کیا ہے پھر؟ وہ خدا کے بنایا ہوا قدر کا ایک قانون ہے. قدر کا قانون, قدر کا قانون کیا ہے؟ دوسری آیات میں خدا کریم نے بتایا ہوا ہے کہ ہر چیز کی ایک قدر ہے, ہر چیز کی ایک ویلیو ہے, ہر چیز کی ایک صلاحیت ہے. وہ صلاحیت اپنا کام کرے گی, وہ چیز اپنا کام کرے گی. یعنی کائنات پوری جیسے ہے, جو کچھ ہونا ہے وہ پہلے سے معلوم ہے. مثال کے طور پر آپ کو بھی بہت ساری چیزیں معلوم ہیں, وجہ یہ ہے کہ آپ کو قدر معلوم ہے. جس چیز کی بھی قدر معلوم ہو جاتی ہے تو پھر اس کا اگلا مرحلہ خود بخود ہی معلوم ہو جاتا ہے. میں مثال آپ کو عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ جب پانی آگ پر کسی برتن میں رکھا جائے تو وہ کیا ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد, حالانکہ ابھی ہوا نہیں ہے, ابھی ہم فرض کر رہے ہیں خیال میں, لیکن ہمیں معلوم ہے, ہماری لوح محفوظ میں یہ چیز پہلے سے حق ہے, پکی ہے. ہر دفعہ ایسے ہوگا. کیا ہوگا؟ اگر آپ نے برتن میں پانی رکھا آگ پر تو وہ کیا ہوگا؟ گرم ہو جائے گا. گرم ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ ایک مرحلے پر ابل جائے گا. ابلنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سے کیا اٹھیں گے؟ ایسے بلبلے بن کر بار بار اوپر, زور سے اوپر ہونے کی, دور ہونے کی, آگ سے کوشش کرے گا اڑنے کی. پھر اس میں سے بھاپ بھی نکلے گی. یہ ساری چیزیں ہوں یا نہ ہوں آپ کو پہلے سے پتہ ہے. کیوں ایسے پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہ آپ کو یہ ساری چیزوں کی قدر پتہ ہے, مقدار پتہ ہے. ان ساری چیزوں کی مقدار آپ کو پہلے سے پتہ ہے. کہ یا مثال اور دے دوں, آپ مثال کے طور چھری لے کر سیب پر رکھتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے, آپ کو کیا پتہ ہے کہ کیا ہوگا؟ اگر آپ تھوڑا سا زور دیں گے, دبائیں گے اس کو تو اس کو کاٹ دے گی. اب کیوں اس طرح ہے؟ اسی کے برابر آپ اگر ایک موٹی سی لکڑ اس طرح رکھ دیں سیب کے اوپر اور اس کو دبائیں تو جتنا چھری کو دبایا تھا اتنا اس کو دبائیں تو وہ کچھ بھی نہیں کرے گی, وہ اس کو نہیں کاٹے گی. اس لیے کہ اس کی قدر میں یہ چیز شامل نہیں ہے, اس میں نہیں ہے کہ وہ اس کو کاٹے, تو وہ نہیں کاٹے گی. ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ زور دیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیب کو کیا کر دے گی؟ مسل دے گی. اس کو دبا کر ختم کر دے گی, نیچے دبا دے گی, اس کے ذرے ذرے کر دے گی. اتنا تو ہر چیز کی ایک قدر جب آپ کو معلوم ہوتی ہے تو اس کے نتائج خود بخود ہوتے ہیں. خدا کریم نے پورے جہان میں ساری کائنات کو قدر کے, جیسے کہا کہ وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ, بلکہ خلقنا یا انزلنا كُلَّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ, ہر چیز میں ایک قدر خدا نے رکھ دی ہے. اور یہ جو آپ سنتے ہیں نا, ایک بہت مہم مسئلہ بھی ساتھ ہی دراز کرتا جاؤں, قضاء اور قدر کا. قضاء اور قدر آپ نے سنا ہے. میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس کو سمجھانا علماء کے بس میں بھی حتیٰ نہیں ہے. بعض اوقات اتنا یہ پیچیدہ مسئلہ بنے گا, اور منع کیا گیا ہے کہ قضاء اور قدر کے مسئلے کو زیادہ چھیڑا نہ کریں, اس لیے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور آپ کیا ہو جائیں گے, اپنے راستے سے ہٹ جائیں گے, اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ ماننا ہی چھوڑ دیں گے. اتنا مشکل مسئلہ ہے اور اتنا پیچیدہ ہے, اور ہے بھی صحیح, لیکن میں آپ کو بہت سادہ سے انداز میں بتاتا ہوں. قدر اور قضاء دو چیزیں ہیں. قدر یہ ہے کہ خدا کریم نے ہر چیز میں فکس جو مقدار رکھی ہو اس نے وہ کرنا ہے. اس لیے جس نے
سم پیا ہے، جس نے زہر پیا ہے، چاہے انجانے میں پیے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اسے مارے گا۔ زہر نے مارنا ہے، بندے کو نقصان پہنچانا ہے۔ اگر انجانے میں پیا ہے تو کیا؟ وہ تب بھی مارے گا۔ اگر جان کر پیا ہے تو بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ مقدار رکھی ہوئی ہے، وہ قدر اس میں رکھی ہوئی ہے، تو وہ وہی کام کرے گا۔ یہ اسی طرح ہر چیز میں، مثال کے طور پر جس بندے نے چھلانگ لگائی ہے بلڈنگ کے 7ویں طبقے سے، تو وہ کیا ہوگا؟ تو حتماً اس کو نقصان ہوگا، یا تو راستے میں اس کا دم نکل جائے گا، اور اگر راستے میں بچ گیا تو زمین پر آ کر اتنا نقصان ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ دنیا سے ہی چلا جائے۔ تو یہ فکس ہے، قادر ہے، اور قادر کو خدا نے چھوڑ دیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہی ایسے ہی ہوگا، قادر کے مطابق ہی ہوگا۔ قضا کا مرحلہ وہ ہے کہ جب خدا اوکے کرتا ہے، کسی قادر کو نہیں روکتا ہے، تو وہ قضا ہو جاتی ہے۔ جب کسی قادر کو خدا نہ روکے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ قضا۔ ہاں، خدا اگر دخل دے اور اس کو روکے، تبدیل کرے، تو قادر کو وہ چینج کر سکتا ہے، قادر کو چینج کر سکتا ہے، اور ہمارے پاس جو اختیار میں ہے وہ بھی قادر کو چینج کرنا ہے۔ خدا کریم ہماری قدروں کو چینج اس طرح کر سکتا ہے کہ ہمارے اعمال سے ہماری قدریں تبدیل ہو جاتی ہیں اور اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ قادر کی لیول پر آپ کے اختیار میں ہے، جب قضا کے مرحلے پر پہنچے گا تو پھر بات ختم شد۔ امیر المومنین ایک دفعہ ایسے جا رہے تھے تو یہ ایک دم ایسے جیسے ہی دیوار کے ساتھ سے گرے تو دیوار ایسے لگتا تھا کہ بس اب گری کے گری، ایسے دڑام سے وہ گر گئی۔ حضرت نے یہاں سے قدم اٹھایا اور دوسری طرف چلے گئے، تو کسی نے بولا کہ یا امیر المومنین، آپ اللہ کی قضا اور قدر سے ڈرتے ہیں؟ اگر آئی ہوئی تھی تو آ جاتی، نہیں آئی ہوئی تھی تو نہ آتی۔ اگر آپ کی آئی ہوئی تھی تو آپ نیچے آ جاتے، نہیں آئی ہوئی تھی تو نہ آتے، پھر آپ نے بھاگ کر ادھر کیوں قدر؟ کہا کہ میں خدا کی قضا سے قادر کی طرف بھاگ گیا ہوں۔ قادر یہ تھی کہ اگر ادھر میں کھڑا ہوتا تو دیوار نے میرے اوپر آنا تھا، اور پھر قادر یہی ہے، دیوار کا اوپر آنا انسان کے اوپر جو نقصان پہنچاتا ہے وہ نقصان میرا ہو جاتا، لیکن میں اس سے دوسری طرف چلا گیا ہوں، یعنی میں نے خود جو ہے اس کو کیا کر لیا ہے، قادر یہ تھی ایسے ہی ہو جاتا، تو میں اس سے بچ کے دوسری طرف چل گیا ہوں، اور وہ قادر کا جو کام ہونا تھا۔ اور اس میں قادر یہ ہے کہ اگر آپ دیوار کے اس میں نہیں آتے ہیں سائیڈ میں، چاہے آپ کے ساتھ دیوار گر جائے، پھر آپ کو کیوں نقصان ہوگا؟ بس قدریں ہمارے ہاتھ میں ہیں اور قضا اس کے ہاتھ میں ہے۔ قادر کی لیول پر آپ کر سکتے ہیں تبدیلی، اپنی قدر ہی چینج کر دیں، اس مقدار کو چینج کر دیں، اس چیز کو چینج کریں اپنے نیت سے، اپنے اعمال سے، تو آپ کی وہ تبدیل ہو۔ تو بات ہم لوح محفوظ میں کر رہے تھے، خدا کریم کا جو لوح محفوظ میں چیز موجود ہے وہ یہی ہے کہ ہر چیز کی قدر موجود ہے۔ قرآن بھی لوح محفوظ میں ایک حقیقت کے طور پر موجود ہے، یعنی کائنات کی جتنی قدریں ہیں موجود ہیں، قرآن میں بھی کچھ قدریں خدا کریم نے ہمارے سامنے بیان کر دی ہیں کہ اے انسانوں، جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ ہوگا، جب اس طرح کرتے ہیں تو یہ ہوگا، جب اس طرح کرتے ہیں تو یہ ہوگا، اور ہوتا ہے۔ صرف انسان کیا ہے؟ غافل ہوتے ہیں اور اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ خدا کریم ہمیں متوجہ کراتا ہے۔ نبیوں کا اور کتابوں کا آنا صرف اسی لیے ہے کہ ہمیں کیا کرائیں؟ متوجہ کرائیں کہ ہم اپنے آپ کو اس طرف لے جائیں جو ہمارے فائدے میں ہوں، جس کو ہم چاہتے ہیں۔ ہاں، وہ فائدے بھی ایسے نہیں ہیں کہ ہم نہ چاہتے ہوں۔ یہ سارے فائدے جو خدا کریم نے آگے بیان کیے ہوئے یا ہیں زندگی میں، وہ ساری ایسی چیزیں جو ہمارے چاہنے کا حصہ ہیں، ہم چاہتے ہیں۔ فی لوح محفوظ، یہ قرآن لوح محفوظ میں ہے، یعنی جو کچھ ادھر حقائق بیان ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے پہلے سے لوح محفوظ میں پہلے سے موجود ہیں۔ ہم نے اس کو الفاظ کی شکل دے کر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اس لیے کہ انسان معنی تک کیسے پہنچتا ہے؟ الفاظ کے ذریعے پہنچتا ہے۔ الفاظ ہمارا وسیلہ ہے معنی تک پہنچنے کا۔
الفاظ سیڑھی ہیں کہ ان کو ہم استعمال کر کے ان معانی تک پہنچ جاتے ہیں۔ خدا کریم نے ہماری آسانی کے لیے کیا کر دیا ہے یہ۔ اچھا، اب ایک اور بات کہ دنیا میں کائنات میں کتنے عمل ہوتے ہیں، کتنے کام ہوں گے، تو ہر چیز لوح محفوظ میں موجود ہے، پر لوح محفوظ کتنی ہوگی؟ وہ تو بہت بڑی ہونی چاہیے، بہت بڑی ہونی چاہیے، ہاں۔ لیکن دوستو، یہ جو سائنس ترقی کرتی ہے نا، جیسے جیسے ترقی کرتی ہے تو ہمارے لیے خدا کریم کے بیان کردہ باتیں اور زیادہ سامنے آ جاتی ہیں۔ آپ کے خیال میں ابھی یہ جو ہمارے نیٹ پہ کتنا کچھ ڈیٹا موجود ہوگا بھائی؟ کہتے ہیں کہ روزانہ لاکھوں کی تعداد میں ویڈیوز جو ہے وہ دوبارہ آگے اوپر آ رہی ہیں اور پہلے سے بھی موجود ہیں، لاکھوں بلکہ کروڑوں ویڈیوز آ رہی ہیں نیٹ پہ، نئی ویڈیوز روزانہ آتی ہیں اور وہاں جمع ہو رہی ہیں اور موجود بھی ہیں، پچھلا بھی سارا وہ مٹیریل موجود ہے اور آگے بھی روزانہ اتنی آ رہی ہیں اور محفوظ ہو رہی ہیں، اور ڈیٹا ان کا بالکل ایسے ہے کہ آپ سیکنڈز میں کروڑوں بلکہ اربوں میں سے آپ چن لیتے ہیں، وہ چیز آپ پا لیتے ہیں، اربوں میں سے اربوں ویڈیوز موجود ہوتے ہیں اور آپ اپنے مطلب کی ویڈیو جو ہے وہ کچھ سیکنڈ میں ریٹریو کر لیتے ہیں، پا لیتے ہیں، ہاں۔ بس یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ خدا کریم کے لیے ان کو محفوظ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، تو انسان اتنا کام کر رہے ہیں، سیکنڈز تک انسان نوٹ رکھتے ہیں، کس سیکنڈ کو کتنی ویڈیو کتنی چلی۔ یہ جو ٹیلی فون کی کمپنیاں ہیں، کروڑوں انہی تاروں میں سے گزرنے والی کروڑوں کالوں کو ہر کال اپنی جگہ پہ جا رہی ہوتی۔ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ ادھر سے کال کریں کہ رل مل کے وہ جو ہے نا کسی دوسرے کے پاس چلی جائے، حالانکہ اسی سے کروڑوں اور لاکھوں کالیں اور بھی ہو رہی ہیں، انہی ٹاور سے، انہی تاروں سے، انہی سلسلوں سے، لیکن آپ کی کال کیا ہو جائے گی؟ وہ اپنی جگہ پہ جائے گی جہاں آپ نے کرنی، اور ان کو آتا یہ بھی پتا ہوگا کہ کتنے منٹ کتنے سیکنڈ آپ نے کال کیے، ایک ایک ٹیڈی کا وہ حساب لیتے ہیں اور آپ کے پیسے خوب جو ہے وہ کماتے ہیں۔ تو یہ تو انسانوں کا کام ہے، انسان اتنا کر رہے ہیں، اور اس جس نے یہ انسانوں کو اتنا عقل دے دیا ہے وہ کیا چیز ہوگی؟ کیسے وہ جو ہے لوح محفوظ کیا چیز ہوگی جس میں ہماری ہر ایکٹیویٹی، ہماری پوری زندگی کی فلم، ہر انسان کی پوری زندگی کی جو ہے وہ ڈاکومنٹری وہاں موجود ہے؟ صرف انسانوں کی نہیں بھائی، جو کائنات میں آیا ہے اس کی ہر درخت کی، خدا کریم نے اسی قرآن میں کہا ہے کہ ہر پتے کی، ہر پتے کی جو درخت پہ ہوتا ہے اس کی ڈاکومنٹری، حتیٰ خدا نے کہا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ کب پیدا ہوا ہے، کتنا اس نے رہنا ہے، کب یہ گرے گا اور پھر گر کر کیا ہوگا اس کے ساتھ، یہ سارا ہمیں پہلے سے پتہ ہے۔ اس لیول کی لوح محفوظ ہے، یہ جس لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے تو یہ ایسی چیز ہے، اور اس کی وجہ بہت زیادہ اسی قدر میں ہے کہ جب خدا کریم نے قدر کا معلوم دیا تو پتہ ہے کہ جب اس لیول کی ہوا چلے گی تو اس پتے نے گرنا ہے، جب گرنا ہے تو اس میں جو بنے ہوئے زاویے ہیں اس نے اڑ کر ادھر سے ادھر ہوا کے جھونکے کھاتا ہوا کس جگہ گرنا ہے، اور پھر گرنے کے بعد جو زمین کا عمل اس پر ہونا ہے، زمین نے خود اپنی قدر کے مطابق اس پہ عمل شروع کر دینا ہے، اور پھر جو اس نے عمل کرنا ہے تو پھر اس کا تیا پانچا کیا ہونا ہے، وہ خدا کریم کے پاس پہلے لوح محفوظ میں اس طرح موجود ہے، اس لیے کہ ہر چیز کی قدر معلوم ہے اور اس نے اپنا کام کرنا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی تلی پہ مٹی پڑی ہو اور اس کے اوپر آپ گندم کا دانہ رکھیں تو وہ گندم کا دانہ کیا کہے گا؟ یہ تو تلی ہے، ادھر تو میں نے اگنا ہی نہیں ہے، ایسے کہے گا؟ نہیں بھائی، ایسے نہیں، دیوار کے اوپر بھی اگر اس کو تھوڑی سی جگہ مل گئی ہے، پانی مناسب مقدار میں پہنچا ہے، ادھر سے ہوا لگی ہے، روشنی پڑی ہے، اس نے کہنا ہے کہ ہم نے ادھر ہی اگنا شروع کر دینا ہے، وہ بیج ادھر ہی نکل آئے گا، دیوار تک کو سوراخ کر دے گا۔
ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقدار جیسے ہی پوری ہوتی گئی تو کام اس نے اپنا کرنا ہے، اور اسی طرح ہو رہا ہے۔ کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص کیفیت ہو تو تب ہوتا ہے، ایسے نہیں، جب بھی مقدار پوری ہوگی تو بات اگلی ہو جائے گی، نتیجہ اس کا پورا ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ جو لوح محفوظ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی ہے باقاعدہ تختہ ہو اور تختے پہ ہر بات ساری لکھی ہو، یہ شاید سمجھانے کے لیے خدا کریم نے کہ انسانوں کو اس سے بہتر سمجھانے کا اس وقت طریقہ نہیں تھا۔ اس وقت تو یہ نہیں تھی کہ آپ جو ہے ایک چھوٹی سی اس میں بہت سارا ڈیٹا رکھ سکتے ہیں، یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ یہ انداز لکھنے کے علاوہ بھی کئی انداز ہیں چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے۔ تو بہرحال خدا کریم نے لوح محفوظ کا لفظ استعمال کر کے انسانوں کو ایک آئیڈیا دیا ہے کہ یہ ہر چیز محفوظ ہے، آپ جیسے بھی سمجھ سکتے ہیں، جس طرح بھی آپ کو سمجھ آتی ہے، چاہے اس زمانے کے لوگ چاہے آج کے زمانے کے لوگ۔ ہمارے لیے تو بہت آسان ہے کہ واقعاً یہ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص جگہ ساری کی ساری ڈاکومنٹریاں اور ساری کی ساری داستان اور جو کچھ ہونے والا ہے سارے کا سارا موجود ہے۔ تو یہ اس سورہ البروج کی آخری آیت ہے کہ یہ قرآن لوح محفوظ کا حصہ ہے اور ہم نے آپ تک اس کو پہنچایا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورہ الطارق کو پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ خدا کریم ہم پر راضی ہو اور ہمارے اندر قرآن کا نور ڈالنے میں ہماری مدد فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔